نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، واجب الاحترام عزت مآب صاحبزادہ سید اظہر حسین گیلانی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اس محفل کے میزبان محترم اور محترم نقیب محفل محترم نوید حیدری صاحب، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں ہم حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نظامی برادران کو کہ جن کی قسمت میں مولا کائنات کی تقریب سجانا آتی ہے، خدا کرے کہ ان کی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ انشاءاللہ العزیز میں یہ کوشش کروں گا کہ جتنا دیر بھی میں گفتگو کروں اپنے عنوان پر گفتگو کروں، اور آپ حضرات سے بھی میں یہ توقع رکھوں گا کہ آپ حضرات بہت قریب سے آئے ہیں اور آپ کے مہمان 14 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں۔ آپ کے پاکیزہ چہروں پر تھکاوٹ کے اثرات مہمانوں کو تھکا نہ دیں۔ آپ کوشش کریں کہ شیر خدا کی محفل میں بیٹھنے والا ہر مولا علی کا غلام شیر بن کر بیٹھے۔ اور ویسے بھی کتنا خوبصورت منظر ہے کہ آج آخری عشرے کا آغاز ہوا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ماہ رمضان کو اس طرح سے تقسیم کیا کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور آج اس عشرے کی پہلی رات ہے اور ہم پہلی رات میں ذکر مولا کائنات کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مولا ہم جہنم سے آزاد ہوں گے تو مولا علی کا صدقہ۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، کتنا عظیم المرتبت ہیں وہ مولا کائنات جو آئے خدا کے گھر میں، پلے مصطفیٰ کے گھر میں اور شہید ہوئے خدا کے گھر میں۔
اس مولا کائنات کی عظمت دیکھیں آپ. آئے خدا کے گھر میں. بیٹا آپ یہ اٹھ جائیں یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ میری ساری تقریر آپ برباد کر کے گھر جائیں. اٹھیں یہاں سے. یہ جن کے بچے ہیں وہ سنبھالیں یار ان کو. سنیوں میں یہی بڑی مصیبت ہے. کوئی بڑا آدمی آگے آ جائے ادھر بیٹھے. جو بچوں سے زیادہ ضدی نہیں ہے وہ کوئی آگے آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور جو سنی ہے بآواز بلند جواب دے بھئی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرات توجہ فرمائیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں بالکل ابتدا میں. بندہ 6 گھنٹے محفل میں بیٹھا رہے اور غیر حاضر رہے تو اس کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. 10 منٹ بیٹھے لیکن حاضر ہو کر بیٹھے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی. اور میں بالکل یہ ابتدا میں آپ کو بات عرض کر دوں. مولا علی کا ذکر آئے، طبیعت پریشان ہو جائے تو اسے منافق سمجھو، بندہ خوش ہو جائے تو محمد عربی کا عاشق سمجھو. علی کا نام کسوٹی ہے مومن اور منافق کے لیے. علی کا نام لو، ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو بے ایمان سمجھو، چہرہ کھل اٹھے تو محمد کا غلام سمجھو. اس لیے آپ پوری محفل میں یہ سمجھیں کہ ہم اس مولا کائنات کی محفل میں بیٹھے ہیں جس کے نام پر خوش ہونے کی وجہ سے گنبد خضرا میں مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں، عرش پہ خدا خوش ہوتا ہے. ابھی تو میں تمہیدی بات کر رہا تھا کہ جو تشریف لائے خدا کے گھر میں، محبت سے کہیے، تشریف لائے خدا کے گھر میں، پلے مصطفیٰ کے گھر میں، شہید ہوئے خدا کے گھر میں. مولا علی کی زندگی کا بڑا عجیب رنگ. آئے خدا کے گھر میں، پلے مصطفیٰ کے گھر میں، شہید ہوئے خدا کے گھر میں. علی نے کہا لوگوں مجھے تلاش کرنا ہو، یا خدا کے گھر میں ملوں گا یا مصطفیٰ کے گھر میں ملوں گا. مجھے تلاش کرنا ہو یا خدا کے گھر میں ملوں گا یا مصطفیٰ کے گھر میں ملوں گا. اور اس کو ذرا میں ترتیب بدلنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سننا. مجھے تلاش کرنا ہو یا خدا کے گھر میں ملوں گا یا مصطفیٰ کے گھر میں ملوں گا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے زمانے والوں، مجھے تلاش کر لو، جسے مرتضیٰ مل گیا اسے مصطفیٰ مل گیا، جسے مصطفیٰ مل گیا اسے خدا مل گیا. یہ مولا کائنات کی زندگی ہے. مولا علی آئے خدا کے گھر میں. میں تھوڑا سا آگے چلوں، پلے مصطفیٰ کے گھر میں. مولا کائنات کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میں سرکار کے ساتھ آپ کے بستر پہ سویا کرتا تھا. سرکار مجھے ساتھ سلاتے، ایک ہی چادر اوڑھتے آقا، اسی میں میں ہوتا اسی میں مصطفیٰ ہوتے. سرکار کا جسم میرے جسم سے لگتا، میرا جسم سرکار کے جسم سے لگتا. آقا کریم کو پسینہ مبارک آتا تو مجھے کہتے علی میرا پسینہ سونگ. ساری رات میرے مصطفیٰ کریم مجھے ساتھ سلاتے. جب صبح ہوتی اور کوئی نہیں ہوتا تھا، میرے مصطفیٰ مجھے اپنی عظمتیں بتاتے، کہتے علی کچھ باتیں آج ہو گئیں کچھ بعد میں کریں گے. مولا کائنات کہتے ہیں لوگوں تمہیں بتاؤں میں مکہ المکرمہ میں سرکار کے پیچھے کیسے کیسے چلتا تھا. حضور بتا دیں، فرمایا آگے آگے سرکار ہوتے، پیچھے پیچھے میں ہوتا. جس طرح ماں
بچے کا دودھ چھڑاتی ہے، آگے آگے ماں ہوتی ہے، پیچھے پیچھے بچہ ہوتا ہے۔ لوگوں آگے آگے نبی ہوتے تھے، پیچھے پیچھے میں علی ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی تربیت میں پالا۔ اور بڑی توجہ سے بات سنیے، حکمت کیا تھی کہ خدا کے گھر میں آ کر مصطفیٰ کے گھر میں پلے؟ حکمت کیا تھی؟ اصل میں بات یہ ہے، علی نے اصل بننا ہے نبی کی نسل کی۔ علی نے اصل بننا ہے نبی کی نسل کی۔ اللہ یہ چاہتا تھا یار کی نسل بھی لاجواب، نسل کی اصل بھی لاجواب، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے خدا کے گھر میں آنے والا بھی پاک ہے، نبی کے گھر میں پلنے والا بھی پاک ہے۔ اور میں ابتدا سے یہی بات عرض کروں گا، مولا کائنات کہتے ہیں لوگوں، پیر کے دن سرکار نے اعلان نبوت کیا، منگل کو میں نے کلمہ پڑھا، ادھر اعلان نبوت، ادھر میں نے کلمہ پڑھا، اور سب سے پہلا بندہ میں تھا جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ اور مولا کائنات اور میرے پاک نبی کا رشتہ، مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی ایک خوبصورت بات یاد آئی۔ آپ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ حضرت مولا کائنات کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کر رہا تھا، تو آپ نے سرکار کے قبر انور شریف کی طرف اشارہ کر کے کہا، اتعرف صاحب حاضل قبر؟ علی کے بارے میں گندی زبان استعمال کرنے والے جانتے ہو اس مزار میں آرام فرمانے والے کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ فرمایا کون ہے؟ کہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر نے کہا آقا رسول تو ہیں، لیکن میں تجھے ایک اور حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سننا۔ کہا یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، یہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اور حضرت عمر کی عظمت پہ صدقے جاؤں، کہا جن کو بکواس کر رہے ہو وہ بھی عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اچھا میں بڑا حیران ہوں کہ وہ گھٹیا لفظ استعمال کر رہے تھے حضرت علی کے بارے میں، اور حضرت عمر نے کہا کہ سرکار کو پہچانتے ہو؟ قبر انور میں کون تشریف فرما ہے؟ پتہ ہے حضرت عمر کا فلسفہ کیا تھا؟ حضرت عمر نے کہا جس کو نبی کا حیا ہے وہ علی کا حیا ضرور کرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اتعرف صاحب حاضل قبر؟ ان قبر والوں کو جانتے ہو؟ اے مظفر آباد کے سنیوں، حضرت عمر کے سے ایک جملے نے قیامت تک آنے والوں کو سمجھا دیا کہ علی کا حیا وہی کرے گا جس کو نبی کا حیا ہوگا۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو نبی کا غلام ہے وہ علی کا بھی غلام ہے، اور جو نبی کا غلام نہیں وہ علی کا بھی غلام ہے۔ مولا علی کی پہلے پرورش ہوئی، اور پرورش کے بعد پھر کتنا کرم کیا میرے نبی نے کہ مولا علی کے عقد میں سیدہ زہرا آئی۔ میں بالکل تمہیداً بات کر رہا ہوں، علی کی عظمت پر بولنے سے پہلے ذرا یہ تو سوچو کہ علی کی نسبتیں کتنا عظیم ہیں۔ سیدہ زہرا مولا علی کے عقد میں آئی، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ زہرا کون ہے؟ کائنات میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں سوائے سیدہ زہرا کے۔ میرے نبی نے کہا لوگوں جو میری بیٹی کا نام محبت سے لیتا ہے خدا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ویسے سیدہ زہرا پاک کا نام ہے تو مل کے کہا کریں سبحان اللہ۔
آپ شاید کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے جذباتیت میں بات کر دی، میں آقا کی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمها ومحبیها وذریتها عن النار او کما قال۔ فرمایا لوگوں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے جو اس کی نیاز مندی کرے وہ جہنم سے آزاد۔ اونچی بولو یار، جو ان کی نیاز مندی کرے وہ جہنم سے آزاد۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑا قابل توجہ، اور دھیان دینا میری طرف۔ قیامت تک جو سیدہ کا نام سن کر خوش ہو جائے وہ تو جہنم سے آزاد ہے، اور جو سیدہ کا شوہر ہے اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ زہرا کا نام کوئی محبت سے لے جہنم سے، ماشاءاللہ آپ نہ بولیں، جنہوں نے آزاد ہونا ہے صرف وہ بولیں، جہنم سے اونچی بولو۔ زہرا کا نام کوئی عقیدت سے لے وہ جہنم سے، زہرا کا نام کوئی عقیدت سنے وہ جہنم سے۔ میں بھئی کھلے لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کو چبھتی ہے تو چبھے اور کسی کو اچھی لگتی ہے تو لگے۔ اللہ جہنمیوں کو اہل بیت سے خوش نہیں ہونے دیتا اور جنتیوں کو ان سے ناراض نہیں ہونے دیتا۔ جنتی کرنا چاہتا ہے انہیں زہرا کی چوکھٹ کا گدا کر دیتا ہے۔ عظمت رب کعبہ کی قسم، قیامت تک جو زہرا کی نوکری کرے گا جیے گا بھی عزت سے، مرے گا بھی عزت سے۔ زہرا کا نام آئے بندہ خوش ہو جائے، اور خوش ہونے والوں کے چہروں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ سیدہ کا نام آئے بندہ خوش ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا جنتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، جی ذرا محتاط ہو کے بات کریں، محتاط ہو کے بات کریں، اس طرح تو لوگ چوڑے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا احتیاط تیری جائے جہنم میں، اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو جائے، زہرا کا منگتا جنتی ہو جائے۔ سیدہ زہرا سے بڑی نسبت اور کون سی ہے؟ پوچھو حضرت امام مالک سے۔ امام مالک نے جب یہ حدیث پڑھی کہ فاطمہ تو بدات منی، فاطمہ وہ محمد عربی کے جسم کا حصہ ہے، امام مالک پکار اٹھے، کہا لا افضل احدن علی بدعت الرسول۔ زمانے والوں، کائنات میں مصطفیٰ بھی ایک ہے، زہرا بھی ایک ہے۔ کائنات میں مصطفیٰ بھی ایک، زہرا بھی۔ ہاں یہ تقریر آپ کریں گے تو میں ساتھ کروں گا، اس طرح نہیں ہر سال آپ یوم علی پہ آتے ہوں گے۔ میں بھی تو چیک کرنا چاہتا ہوں نا آپ سننے والے کیا ہیں۔ کائنات میں مصطفیٰ بھی ایک، زہرا بھی ایک۔ زہرا نبی کے جسم کے حصے کا نام، زہرا نبی کے جسم کے حصے کا نام۔ میری طرف دھیان دو، زہرا نبی کے جسم کے حصے کا نام۔ زمانے والوں، نہ کائنات میں جسم مصطفیٰ کی مثال ہے نہ زہرا کی مثال ہے۔ آؤ ذرا میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، اگر آپ کا موڈ ہو تو ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں ذکر ہو جائے گنبد خضرا کا۔ طبیعت میں ذوق ہے نا؟ آئیے ذرا مسئلہ سنیے، اور مسئلہ سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ زمین کا وہ حصہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے جسم پاک کو اب بھی چوم رہا ہے، علماء نے اجماع لکھا ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ زمین کا حصہ، زمین کا حصہ، لعنت ہو ان جراثیم پر
جن کو ساری نسبتیں نظر آتی ہیں، خون محمد کی نسبت نظر نہیں آتی. ادھر دیکھو، زمین کا وہ حصہ جو مصطفیٰ کریم کے جسم پاک کو اب بھی چوم رہا ہے، وہ کعبے سے افضل. آپ کی سبحان اللہ پہ ٹیکس تو نہیں. میں جیتے جاگتے مجمع میں واز کا عادی ہوں، اور میں کوئی گلے سڑے خربوزے تھوڑا ہی بیچ رہا ہوں کہ موڈ بنائے. میں نسبت رسول کے موتی بے قدروں کو تو کبھی نہیں دیا کرتا. آپ سارے قدر والے ہیں، قدر سے بولیں. زمین کا وہ حصہ جو مصطفیٰ کے جسم پاک کو چوم رہا ہے، وہ کعبے سے افضل، وہ عرش سے افضل. اچھی بولو یار. کعبے سے افضل، وہ عرش سے افضل. ادھر میری طرف دھیان دیں گے تو مزہ آئے گا. یار ہے زمین کا حصہ پاک مٹی، ہے کعبے سے افضل، ہے عرش سے افضل. یار یہ پاک مٹی ہو کر کعبے سے افضل، عرش سے افضل کہاں؟ اس لیے کہ نبی کے جسم سے لگ گئی. اور سنیو توجہ، جو مٹی جسم رسول سے لگ جائے وہ عرش سے اونچی ہو جائے، اور جو زہرا نبی کے جسم کا حصہ ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو سیدہ نبی کے جسم کا حصہ. ایک اور بات بھی بتاؤں، علامہ خفاجی نے اس پر بحث کی کہ یہ پاک مٹی کعبے سے کیوں افضل ہے. لگے ہاتھوں مجھے ایک بات یاد آ گئی. ستیہ ناس ان کا جو کہتے ہیں نبی کے روضے کو پیٹ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو. انہیں کیا پتا کعبہ تو اس مٹی کی برابری نہیں کر سکتا جو جس میں یار چوم رہی ہے. اور یہ کعبہ قیامت کے دن مکہ پاک سے چل کر مدینہ طیبہ آئے گا. امام سیوطی نے البدور السافرہ فی امور الاخرہ میں یہ حدیث لکھی ہے. کعبہ چل کر آئے گا گنبد خضرا پہ، اور کیا کہے گا؟ السلام علیکہ یا محمد. اچھی کہہ چھڑو یار. السلام علیکہ یا محمد. لوگ ہمیں کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں جاؤ تو نماز کی نیت سے جانا. میں پوچھتا ہوں کعبہ نفلیں پڑھنے آئے گا؟ کعبہ نماز پڑھنے آئے گا؟ جس کعبے کی طرف منہ کرتے ہو اسی کا حیا کر لو. کعبہ سجدہ کرنے نہیں آئے گا، سلام کرنے آئے گا. ہم مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ کو سلام کرنے جاتے ہیں، اور میرا نبی بیت اللہ کو جواب دے گا، وعلیکہ السلام یا بیت اللہ. اے اللہ کے گھر تجھ پر سلام. اور میرے آقا کا اگلا جملہ، بتا میری امت سے کیا سلوک کرے گا؟ دیکھو ہم کس لجپال کے امتی ہیں. بیت اللہ بتا میری امت سے کیا سلوک کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ جو میرے پاس آئے ان کو تو میں سفارش کر کے بخشوا لوں گا، اور جو میرے پاس نہیں ہے ان کے لیے آپ جو ہیں صرف اشارہ کروں گا، یہ میرا عنوان نہیں. جس کی طرف منہ کرتے ہو وہ مصطفیٰ کو بخشوانے والا مانتا ہے. اب تمہارا اپنا حیا ہے، اس کی مان لو یا اپنی مانو. تو وہ پاک مٹی کعبے سے. ذرا میں بڑے پیار کی بات کرنا چاہتا ہوں. علامہ خفاجی کہتے ہیں کہ یہ مٹی کعبے سے افضل کیوں ہے، یہ مٹی عرش سے افضل کیوں ہے. علامہ خفاجی کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جس پیار سے رب اس مٹی کو دیکھتا ہے اس پیار سے کعبے کو نہیں دیکھتا.
اس پیار سے کعبے کو نہیں دیکھتا۔ میری طرف دھیان دینا، میری تقریر کی ساری بنیاد آپ کی غفلت کی نظر نہ ہو جائے۔ جس پیار سے رب اس مٹی کو دیکھتا ہے، اس پیار سے کعبے کو نہیں دیکھتا، اس پیار سے عرش کو نہیں دیکھتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عرش بڑا اونچا ہے پر یار کے جسم سے تو لگا ہوا نہیں۔ کعبہ بڑا اونچا ہے پر یار کے جسم سے تو لگا ہوا نہیں۔ میری طرف دھیان دینا، اگر مٹی نبی کے جسم سے لگے، رب جس پیار سے اس مٹی کو دیکھتا ہے، کعبے اور عرش کو نہیں دیکھتا۔ جب حسین نبی کے سینے پہ لیٹتا ہوگا تو رب کس پیار سے دیکھتا ہوگا؟ جب میرا حسین اس طرح نہیں، نام حسین آئے تو پتہ چلے۔ آؤ پوچھو غریب نواز سے، معین الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، جو پکار پکار کر کہتے ہیں لوگوں دین است حسین، کسی کے چکر میں نہ پڑنا۔ زمانہ جسے دین کہتا ہے ہم اسے حسین کہتے ہیں، زمانہ جسے حسین کہتا ہے اسے ہم دین کہتے ہیں۔ جو مٹی مصطفیٰ کے جسم سے لگے، ایک اور بات بھی کہہ دوں، اس مٹی نے نبی کا جسم چوما، اس مٹی نے نبی کا جسم چوما، مصطفیٰ نے اس مٹی کو نہیں چوما۔ اس مٹی نے نبی کا جسم چوما، مصطفیٰ نے اس مٹی کو نہیں چوما۔ اور جو مٹی جسم یار کو چومے وہ رب کو اتنا پیاری لگتی ہے، اور جن کو میرا نبی چومے ویسے میں آپ کی ایک بات پہ بڑا خوش ہوں کہ آپ سارے مل کے نعرہ نہیں لگاتے، اس لیے کہ سارے مل کے نعرہ لگا دیں تو امریکہ ناراض ہو جائے گا کہ مسلمان متحد ہو گئے، اور کشمیر والوں کو کافی ایڈ چاہیے، اس لیے مل کے نعرہ نہ لگانا۔ مولا علی خوش ہونا ہوں، امریکہ خوش ہو، بڑی شرم۔ آپ چپ رہیں جی، میں نعرہ اللہ آپ کو عزت دے۔ میں نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، جو مولا علی کا لنگر لینے آیا ہے وہ بولے۔ اتنا بڑی بارات میں آ کر بندے کا منہ سوجا ہو، اس منہ کو آگ لگانی ہے؟ میرا نبی دیکھ رہا ہے ذکر علی پہ کون کون خوش ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ محسوس ہونا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے کہ ہم مولا علی کی محفل میں آئے ہیں۔ جس مٹی نے نبی کے جسم کو چوما وہ تو اتنا عزت والی، اور جن کو میرے نبی نے چوما، میرے نبی نے چوما بھی صحیح، سونگا بھی صحیح۔ اور پتہ ہے سیدہ زہرا کون ہے؟ سیدہ زہرا ہیں تو میرے نبی کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ مولویوں، ہاضمہ تمہارا کتنا تیز ہے، جملہ پڑھنے کے بعد ہضم کر جاتے ہو۔ سیدہ زہرا آئے اور کائنات کا والی کھڑا ہو جائے۔ میرا ایک جملہ سنیے، میرا ایک جملہ سنیے، اگر سمجھ آئے تو داد دے وگرنہ نہ دے۔ سنو، میرا نبی وہ ہے جس کی تعظیم کا طریقہ خدا سکھاتا ہے، زہرا وہ ہے جس کے ادب کا انداز مصطفیٰ سکھاتا ہے۔ سیدہ آئیں، میرے نبی کھڑے ہو جائیں، میرے نبی کھڑے ہو جائیں،
اور سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں، سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں۔ نہیں سمجھے آپ یہ مطلب؟ سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں۔ میں بڑا حیران ہوں، مدینے کے تاجدار سیدہ آئیں، آپ کھڑے ہو گئے، پھر اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، فرمایا کائنات کو بتا رہا ہوں میری نرینہ اولاد نہیں ہے، قیامت تک میری اس مسند کی وارثہ اولاد زہرا ہے۔ لوگوں، جس کو زہرا کی اولاد کی چوکھٹ مل گئی اسے مجھ محمد کی چوکھٹ مل گئی۔ سیدہ زہرا کے لیے، اور میرا ایک جملہ سنیے، ماہ رمضان میں میرا عقیدہ یہ ہے، سیدہ زہرا آتی، ادھر میرے آقا کی ذات کھڑی ہوتی، دوسری طرف احترام زہرا میں ساری کائنات کھڑی ہوتی۔ میں اگر محسوس نہ کریں تو ایک جملہ کہہ دوں، اگر نبی کی بارگاہ میں جبرائیل آئے ہوں، میرا نبی کھڑا ہو تو جبرائیل بیٹھا رہے گا؟ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں جبرائیل آئے ہوں، میرا نبی کھڑا ہو تو جبرائیل بیٹھے رہیں گے؟ مجھے کہنے دیجئے، اے زہرا تیری عظمت کو سلام، تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، ادھر مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے۔ اور میرے نبی سیدہ زہرا کی پیشانی کو چومتے، کبھی زہرا کی پیشانی کو چوما، کبھی حسن کو چوما، کبھی حسین کو چوما، اور حدیث میں یہ بھی ہے مولا علی کو بھی چوما۔ یہ کبھی علی کو، کبھی حسن کو، کبھی حسین کو، کبھی زہرا کو چوم چوم کے بتایا، جس جس کو میرے چومنے کا حیا ہوگا وہ ان سے وفا ضرور کرے گا۔ مولا علی کا عقد ہوا سیدہ زہرا سے۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بندہ شادی کرے تو کف ہونا چاہیے، یعنی وہاں شادی کرے جہاں کوئی برابری کا مسئلہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکے والوں کا خاندان کمزور ہو تو لڑکی ہمیشہ تانے دیتی رہے، تمہاری اوقات کیا تھی۔ زہرا کی شادی ہوئی علی سے، پتہ حکمت کیا تھی؟ کہا دونوں پاک ہیں، علی بھی کسی حال میں ناپاک نہیں ہوتے، زہرا بھی کسی حال میں ناپاک نہیں ہوتے۔ کف بنتی ان کی ہے، کیسے؟ علی کوئی چھوٹا بندہ ہے، خدا کے گھر میں آیا، زہرا کوئی چھوٹی شخصیت ہے، مصطفیٰ کے گھر میں آئی۔ سادہ جملہ کہوں گا جو جلدی سے مزہ بھی دے، دولہا دیکھو خدا کے گھر والا، دلہن دیکھو مصطفیٰ کے گھر والی۔ اس گھر جیسا بھی گھر نہیں، اس گھر جیسا بھی گھر نہیں، اور کہہ دوں علی جیسا کوئی دولہا نہیں، زہرا جیسی کوئی دلہن نہیں۔ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نے ایک دن کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے میری شادی فقیر آدمی سے کی ہے۔ مولا علی کے پاس کوئی زیادہ جائیداد نہیں تھی، بلکہ میرے پاس کتاب ہے، میں پڑھ رہا تھا، مولا کائنات کہتے ہیں جس کو دنیا بہت چاہیے ہو نا، وہ کتوں کے ساتھ بیٹھنے کا عادی بن جائے، دنیا مل جائے گی۔ علی تیری عظمت کے صدقے جاؤں، کتوں کے ساتھ کہاں بیٹھے، یہ جملے ہیں ان کے، فَلْيَصْبِرْ عَلَى مُخَالَطَةِ الْكِلَابِ، کتوں کے ساتھ بیٹھنے کا عادی ہو جائے، یہ کمینی دنیا مل جائے گی۔ اس لیے کہ کتے بھی دوسرے کو کھاتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، اور دنیا دار بھی دوسرے کو کھاتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے۔ علی کا دنیا سے ہے ہی کچھ نہیں، کچھ آ بھی جائے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ تو اور ڈھب کے بندے ہیں۔ مولا کائنات کے پاس کوئی جائیداد، کوئی مربع، بولو، اور میرے آقا کے پاس
کافر پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ لو اللہ نے نبی بنانا تھا ٹھیک ٹھاک بندے کو بناتا جس کے باغات ہوتے جائیداد ہوتی، جیسا کہ آج کل ہماری عادت ہے غریب بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے، لو یہ الیکشن لڑے گا، تو بے ایمان بھی یہی کہتے تھے یہ نبی بنے گا، مربع اس کے نہیں ہیں، جائیداد اس کے نہیں ہیں، باغات اس کے نہیں ہیں، اللہ نے نبی بنانا تھا ٹھیک ٹھاک بندے کو بناتا، پیسے ہوتے چار، پر اللہ نے فرمایا نہیں، تو در یتیم ہے، تو ہی آخری نبی ہے۔ یا اللہ جس نبی کے لیے تو نے سب کچھ بنایا کوئی 200-400 مربع باغات بھی دے دیتا، کہا میں نے تو کہہ دیا انا تو انا کل کوثر سب کچھ ہے ہی یار کا، مولا یہ تو تیرا اعلان ہے، ظاہری طور پر تو کچھ نہیں تھا، بے ایمان یہ تانے دیتے تھے، کہا اگر میں ظاہری طور پر جائیداد دیتا پیسوں کے لالچی یار بن جاتے، پیسوں کے لالچی یار بن جاتے، جائیداد کے چاہنے والے یار بن جاتے، اقتدار کے چاہنے والے یار بن جاتے۔ میں نے کہا حبیب میں یہ چاہتا ہوں تو اعلان نبوت کر، پیسے نہ ہوں، جائیداد نہ ہو، دولت نہ ہو، کوئی دولت اور پیسوں اور جائیداد کا لالچی بن کے کلمہ نہ پڑھے، جس نے کلمہ پڑھنا ہے تیری زلفوں کا قیدی بن کے کلمہ پڑھے۔ تاکہ پیٹ پر پتھر بھی باندھنے پڑے تو تجھے چھوڑے نا، اونچی آواز سے کہہ دو نا، دولت کے ساتھی دولت چلی جائے ساتھی چلے گئے، اقتدار کے ساتھی اقتدار گیا ساتھی چلے گئے، زمانے والوں دیکھو نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے کسی نے چھوڑا نہیں، اے صحابہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اقتدار دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے یار دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ مولا علی کے پاس دولت کوئی جائیداد، اے دولت تو گھبرا گئے ہو، میں علی پاک کی بات کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ سیٹھ ہوں گے، مولا علی کے پاس کوئی مربع، اے جڑے ڈھلے ڈھلے بول دے ہو نا، اے گڑبڑ کر دے ہو، جائیداد کوئی باغات، اگلی بات بھی سن لو کہ مولا علی کو غریب ہی نہ سمجھ بیٹھے، دولت نہیں تھی، جائیداد نہیں تھے، مربع نہیں تھے، مدینے کے تاجدار نے کہا علی یعصوب المومنین، کہا ایمان والوں کا رئیس اعظم ہے علی۔ آج کل تو لوگ خود لکھواتے ہیں میں نواب صاحب ہوں، میں سردار صاحب ہوں، محسوس نہ کر جانا میں آپ کے کسی سردار پر ہٹ نہیں کر رہا، ہاں ویسے سردار صاحب نواب صاحب علی تیری عظمت کے صدقے جاؤں، میرے نبی نے کہا علی رئیس اعظم، جڑے جڑے من دے اچھی بولو، علی یعصوب المومنین، علی ایمان والوں کا رئیس اعظم، اس طرح نہیں ذرا محبت سے، حیدری صاحب یہ بڑا عجیب مسئلہ نہیں، رئیس اعظم کون ہے؟ جو غیر مسلموں کے کنویں چلا چلا کر کھجوریں کما کے لائے بچوں کو کھلائے ہے رئیس اعظم۔ مدینے کے تاجدار تیری عظمت کے صدقے جاؤں، جائیداد پاس نہیں، باغات پاس نہیں، دولت پاس نہیں، ہے رئیس اعظم۔ کہا تم اور طرح سوچتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں اور سب کچھ ہو، پر علی جیسا رئیس اعظم تو نہیں۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے گھر میں زہرا ہو، اچھی بولو، جس کے گھر میں زہرا ہو، جس کا بیٹا حسن مجتبی ہو، جس کا شہزادہ حسین سید الشہداء ہو، وہ علی رئیس اعظم۔ علی ایمان والوں کا بولو یار۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن میں جس جس جگہ پہ یہ لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس جماعت کے امیر کا نام علی ہے۔ اس جماعت کے امیر کا نام بولو،
رئیس اعظم صرف اسے نہیں کہتے کہ دنیا میں بات بن جائے آخرت میں پوچھے ہی کوئی نہ. جس کو نبی نے رئیس اعظم کہا ہے یہاں بھی بادشاہی وہاں بھی بادشاہی. اور میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں. خیبر کا موقع تھا. میرے پاک نبی نے کہا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ رسول پیار کرتے ہیں اور اللہ رسول سے وہ پیار کرتا ہے, اور وہ جائے گا تو خیبر فتح ہو جائے گا. جھنڈا بعد میں دینا تھا, لڑنے بعد میں جانا تھا, فتح ہونے کی بات پہلے کر دی. جو کچھ نہیں جانتا وہ قادیان کا دجال ہے, جو سب کچھ جانتا ہے وہ آمنہ کا لال ہے. فرمایا جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا. حضرت امیر عمر کہتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی خواہش نہیں ہوئی امارت کی, اس رات مجھے بھی خواہش ہوئی کہ مصطفیٰ نے ڈگری دی ہے کل یہ امارت مجھے ہی مل جائے. اچھی خواہش تھی. صبح ہوئی تو فرمایا علی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. فرمایا لاؤ ٹھیک کر دیتے ہیں. مولا علی آئے. فرمایا علی خیریت ہے؟ حضور آنکھ دکھ رہی ہے. لعاب دہن لگایا, آنکھ سیٹ ہو گئی. سرکار کے لیے شفا دینا کوئی مسئلہ ہے؟ لعاب دہن لگائی, ٹھیک ہو گئی. اور صدقے جاؤں صحابہ کے. سرکار نے فرمایا ٹھیک کر دیتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں. مجھے بڑی حیا آتی ہے جب کوئی بندہ منہ پہ داڑھی رکھوا کے سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کر رہی نبی کچھ نہیں کر سکتا, نبی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا تیری مت ماری گئی, جو کچھ نہ کر سکے اسے ایس ایچ او کوئی نہیں لگاتا, نبی کون بناتا ہے؟ اے پاگل, کچھ نہیں کر سکتا, جو کچھ نہ کرے اسے رب نبی نہیں بناتا. آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں, نبی کچھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے, کوڑ کے مرض والوں کو ٹھیک کر دیتا ہے, نابینے آئے تو انہیں بینا کر دیتا ہے. پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کرتا. نبی تو جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے. اونچی آواز سے کہہ دو نا. اور نبی تو پرندے بنا کے پھونک مار کے اڑا دیتا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب لوگ تقریر کرتے ہیں جی نبی تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتا, نبی تو مچھر نہیں بنا سکتا. اور میں نے کہا غلاظت کی فیکٹری کے مال کو نبی مچھر بنانے نہیں آتا. تمہیں یہ کس الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ نبی مچھر بنانے آتا ہے؟ نبی مچھر بنانے نہیں آتا, نبی مکھی کا پر بنانے نہیں آتا. توجہ سے میرا جملہ سننا. نبی ابو بکر کو صدیق اکبر بنانے آتا ہے, عمر کو فاروق اعظم بنانے آتا ہے, عثمان کو ذی-النورین بنانے آتا ہے, علی کو حیدر کرار بنانے آتا ہے. اور بڑی شرم آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار ہوتا تو ابو جہل کو کلمہ نہ پڑھاتے. میں کہا پھٹے منہ, ابو جہل کی خاطر نبی سے لڑائی. رشتہ داری دیکھو, اتنا پیارا لگتا ہے تو ابا بنا لو. نبی کو اختیار ہوتا تو ابو جہل کو کلمہ نہ پڑھاتے. میں نے کہا ڈوب مر, ابو جہل نظر آتا ہے, محمد کو ابو بکر نظر نہیں آتا. ابو جہل کی خاطر نبی سے جنگ. تیرے جیسا لعنتی کردار بھی کوئی ہوگا؟ ابو جہل جائے جہنم میں, کروڑوں ابو جہل ہوں تو ان پر لعنت. ہم کسی ابو جہل کی خاطر اپنا محمد نہیں چھوڑ سکتے. کر کچھ نہیں سکتے. تجھے کس نے کہا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے؟ جو چاند توڑے اس طرح نہیں, جو چاند توڑے, جو سورج موڑے, جو کنکریوں سے کلمہ پڑھوائے, جو درختوں کو قدموں پہ جھکائے, جو رات کو دن بنائے, جو دن کو رات بنائے, جو ابرو
کے اشارے سے قبلہ بدلوائے اور جو سر جھکا کے ساری امت بخشوائے. کیا بات ہے. کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ نہ کر سکے وہ کوئی اور بلا ہے. اور میرا نبی سر جھکائے تو ساری امت کا کام بنوائے. اونچی آواز سے کہہ دو. آنکھیں اٹھائے تو قبلہ بدلوائے. زمین پہ قدم رکھے تو ساری دھرتی کو مسجد بنائے. یہ میرا نبی ہے, یہ آپ کا نبی ہے. الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو چاہتا ہے خدا کر دیتا ہے. ادھر نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. یا اللہ کچھ نہیں ہوتا. میں پتہ نہیں یہ کس کی بات کرتا ہے. والا سوف یوتیک ربک فترضی. حبیب تیری رضا میری عطا, جو تو چاہے گا وہی ہوگا. مولا یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. فرمایا دیکھنا آخرت میں کیسے ان کا منہ کالا کرتا ہوں. بتا دوں ایک بات, میزان پہ نامہ اعمال تلنے لگا. سرکار میزان کے پاس کھڑے ہیں. مجھ جیسے کسی گناہگار کی باری آئی. فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو گناہگار ہے, اس کے گناہ زیادہ ہیں. فرمایا اس کو جانے دو, میرا ہے, میرا ہے. اور میں رمضان المبارک کی رحمت بڑی ساتوں میں کہہ رہا ہوں, اسی لیے تو بچ گئے ہو کہ کسی کے ہو. پہلی امتیں گناہ کرتی, شکلیں بدل جاتی, چہرے بدلتے, گھر کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا یہ مجرم ہے, یہ پاپی ہے, یہ حرام خور ہے. آج لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب, کسی کو نہیں پتا حضرت صاحب کی اندرونی زندگی کیا ہے. چودھری صاحب کوئی پتہ نہیں کیا ہے چودھری صاحب. یا اللہ پہلے تو شکلیں بدلتا تھا, اب تیرا انداز کیوں بدل گیا؟ کہا چپ کر, میرا یار رحمت کا تاج پہن کے آ گیا, میرا انداز بدل گیا. اب میں تمہارے گناہ نہیں دیکھتا, نسبت مصطفیٰ دیکھتا ہوں. سنیو, کسی کے کہنے پہ نہ لگ جانا. ہم بچے ہیں سرکار کا صدقہ, بچے رہیں گے سرکار کا صدقہ, اور حشر میں بھی بچیں گے تو سرکار کا صدقہ. نامہ اعمال تلنے لگا. گناہگار, سرکار نے فرمایا اس کو جانے دو, میرا ہے. جنہ جنہ سرکار دے صدقے جانا ہے وہ بولو. میں پتہ ہے سارے دی ویلیو دا, ویسے میں تو عزت پہ کرنا. میں خود حضور علیہ السلام کے صدقے جاؤں گا. ہماری نیکیوں کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے سجدوں میں 70 فراڈ ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن سجدے چھوڑنے نہیں چاہیے. اللہ کے آگے جھکتے رہو, جھکتے رہو. رب کو جھکنا بڑا پسند ہے. لو جی گناہگار آ گیا. سرکار نے فرمایا جانے دو. فرشتوں نے جانے دیا. ایک اور آ گیا, جان دیو, جانے دیا. پھر ایک اور آ گیا, اس کو بھی جانے دو. ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوگا شیطان, اس کے پیچھے اس کی اولاد کھڑی ہوگی. وہ کہیں گے ابا جی مروا دیا. وہ کہے گا کیوں؟ ابا جی آپ تو کہتے تھے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابا جی آپ تو کہتے تھے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور ہم بھی آپ کے کہے پہ لگ کے بھونکتے رہے کہ کچھ نہیں ہوتا. آج دیکھو وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا, پاپی تھا, آئے نبی نے اشارہ کیا, اشارہ کیا اور چلا گیا. مروا دیا تو نے. وہ کہے گا چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ. کیوں چپ کر جائے؟ تو نے مروا دیا. امام احمد رضا پکار اٹھے, کہا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نے کہا مروا دیا تو نے, تو کہتا تھا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور ہم تیرے پیچھے لگے رہے کہ تو سچ ہی کہتا ہے, مروا دیا. وہ دیکھ ہمارے ساتھ رہتا تھا, پرلے درجے کا پاپی تھا, اور وہ کہتا تھا نبی بخشوائیں گے, اشارے سے بخشا گیا, اور ہم تیرے
پیچھے لگ کے مر رہے ہیں. پتہ ہے ابلیس کیا کہے گا؟ ابلیس کہے گا چپ کر جاؤ، آج تو مصطفیٰ کی اتنا دھج ہے، اگر یہ نبی میرا بھی کہہ دے نا، اچھی بول، اگر یہ نبی میرا بھی کہہ دے، رب میرے کرتوت نہیں دیکھے گا، محمد کے لبوں کی لاج رکھ لے گا. مولا علی آ گئے. علی خیریت ہے؟ آنکھیں دکھتی ہیں، لعاب دان لگائی ٹھیک ہو گئی. مولا کائنات کہتے ہیں مڑ کے دکھی نہیں، مڑ کے آنکھیں دکھی نہیں. گویا یوں کہا میرے نبی نے، علی تیری آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دیتا ہوں، یہ نہیں دکھیں گی. کوئی دکھی نگاہوں میں آ جائے گا تو اس کے دکھ بھی نہیں رہیں گے. جس دکھی پر یہ نگاہ پڑ جائے گی وہ بھی دکھی نہیں رہے گا. پھر میرے نبی نے جھنڈا پکڑایا مولا علی کو. نہ ان پریشان نہ ہو نا، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں. اور میں نے آپ کو کہا تھا الحمدللہ میری عادت ہے، میں جو بات کروں گا ذمہ داری سے کروں گا. عظمت مولا کائنات پر اس وقت بھی میری کتاب میں، میری گاڑی میں 15 کتابیں موجود ہیں، اور کتابیں بھی یہ نہیں کہ ایسے اردو کی ہوں، الحمدللہ مستند کتابیں. اور میں آپ کو ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی میرے جانے کے بعد بھی کسی کو تکلیف ہو تو اس کا علاج کرنے کو بھی تیار ہوں. اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، جو مردی بلا ہو، جو علی کی عظمت کا قائل نہیں، ہمارے جوتے کی نوک پر بعض لوگ کہہ دیں کہ فلانا مولوی کہہ رہا ہے، میرے جملے پہ دھیان دو. علی کوئی اتنا چھوٹے بندے کا نام نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ملا کی تائید کی ضرورت ہو. جو حلالی ہے اسے علی کا نام لینا پڑے گا. در در پہ دھکے کھانے والے تمہاری تائید کی ضرورت نہیں، علی کو علی مصطفیٰ نے کیا. اچھی بول، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. کائنات میں کمینہ ہے وہ انسان جو عظمت علی سے چلے، عزت والا ہے وہ جو علی کا نام سن کے خوش ہو جائے. علی کے ہاتھ میں نبی کا جھنڈا. اچھی بولو، علی کے ہاتھ میں نبی کا جھنڈا. نہ اس طرح نہیں، علی کے ہاتھ میں نبی کا جھنڈا. اور میں یہ ابتدا میں بات کہہ دوں، میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں الحمدللہ. یہ استانو عالیہ ندول شریف ہٹیاں بالا، وہاں ہر سال میری حاضری ہوتی ہے، گیلانی سادات ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں علی ہمارے ہیں. نہیں ہون بھی نہ بولو تو پھر اللہ پوچھے تو آڑے کو اچھی بولو. علی ہمارے ہیں. میں الحمدللہ 100% پکا سنی رضوی ہوں، امام احمد رضا کی فکر کا خادم ہوں، اور بحیثیت جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اعلیٰ ہونے کے یہ نہیں کہ میرا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ میں بات کر کے چلا جاؤں گا. میرے سر پر قرآن رکھ کے اگر کوئی کہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس پوری کائنات میں اگر کوئی علی کے سچے منگتے ہیں تو صرف سنی ہے. ہم علی کے، علی ہمارے. جدہ جدہ دل لوے بولو، باقی چپ رہو. علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں. اچھی بولو، علی ہمارے ہیں. مولا یہ آخری عشرے کی تاک رات میں آج تیرے فرشتے گواہ ہو جائے، زمین گواہ ہو جائے، آسمان گواہ ہو جائے، مولا تو خود گواہ ہو جا. ہم سچے دل سے کہہ رہے ہیں علی ہمارے ہیں. علی
علی جن جن کے ہیں آواز آنی چاہیے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے علی اور ساتھ دیکھیں کہ کس کا ہاتھ نہیں اٹھا علی علی دلیل اس کی سنو اس کی دلیل یہ ہے کہ سارے ولی ہمارے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سارے ولی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ ولی نہیں بنتا جب تک علی کی توجہ نہ ہو علی کی توجہ کے بغیر کوئی ولی اگر مولا علی کی توجہ کسی اور پہ ہوتی تو کوئی ایک آدھا ولی ادھر بھی ہوتا میرا چیلنج ہے باتیں ایسے نہیں چلو کوئی چنگا بلا نہیں کوئی ٹوٹا بجائی دکھا دیں علی علی میں نے کہا کوئی ولی وہ ہم میں نہیں ہوتے میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بندہ علی والا ہو ولیوں کے بغیر ہو علی کے تو نوکر ولی ہوتے بڑی ٹیل لگاتے ہیں لوگ جی علی ولی علی ولی میں نے کہا علی صرف ولی نہیں جو ان کی چوکیداری کرے وہ بھی ولی ہے علی کی چوکھٹ کے چوکیدار ولی دکھائیں کسی مسلک میں کوئی ولی ہو دکھائیں ولی اسے نہیں کہتے جو خود کہتا پھر ولی ہے ولی اسے کہتے ہیں مر جائے تو قبر بھی بتائے کہ میں ولی کی قبر ہوں میں بڑا حیران ہوں کہ مولا کائنات ولی آپ بناتے ہیں سنیوں کے علاوہ ولی کسی میں نہیں غوث اعظم سنی بولو غوث اعظم ماشاءاللہ بڑا پکا روزہ رکھیا جی غوث اعظم یا اللہ جنہ بیچاریاں دی زبان ہے انہوں آج بولن دی اجازت دے غوث اعظم داتا صاحب خواجہ غریب نواز مجدد پاک پیر میر علی شاہ صاحب پیر جماعت علی شاہ صاحب باہو سلطان شہن شاہ تونسا قبلہ عالم نور محمد مہاروی یہ سارے ولی یا اللہ یہ سارے سنی مولا کائنات وجہ کیا ہے فرمایا بس تم پسند آئے ہو تمہیں ولی دے دیا تم نے نوکری کی میری طرف دھیان دینا تم نے نوکری کی میں نے ولایت دے دی باقی انہوں نے کی سنیوں کے علاوہ 2 ٹبر بچتے ہیں میں نام نہیں لوں گا ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں علی قاری کچھ نہیں سکتا مولا علی نے کہا کچھ نہیں کر سکتا گلی گلی پھرو جے ولایت لب جائے تو میں بھی علی نہیں جاؤ لاؤ ٹیلر ہمارے ساتھ چلو میں کہا پہلے اپنا منہ تکو ہمارے ساتھ چلو کدے بوتھا ویکے گلی گلی پھرو